اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں ایک لمبی حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ پورے رمضان چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی نصیب فرماتے ہیں جتنے اللہ نے پورے رمضان میں جتنی تعداد کو خلاصی اور آزادی دی ہو۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ شب قدر جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں اور ایک سبز جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ فرشتوں کی جماعت جبرائیل امین ان کو بھیجتے ہیں کہ تمہیں اس رات میں کوئی بھی دعا کرنے والا، کوئی بھی ذکر کرنے والا، کوئی بھی نماز پڑھنے والا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی نیکی کر رہا ہو، تم نے اس کو سلام دینی ہے، مصافحہ کرنا ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ پھر جب صبح صادق ہوتی ہے تو جبرائیل امین ان فرشتوں کو کہتے ہیں چلو اب واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 طرح کے لوگوں کا معاملہ بخشش کا اور مغفرت کا نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں وہ 4 لوگ بیان کیے گئے۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ اور شراب کو ام الخبائث کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ کہا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس کا مختصر، کہ قیامت کے آخر میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا اس رات جن 4 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں کی جائے گی، ان میں ایک شراب کا عادی، شراب نوشی کرنے والا۔ دوسرا وہ شخص جس کی بخشش نہیں کی جائے گی وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کی فرما برداری کا قرآن مجید میں بارہا حکم دیا گیا، ان پر احسان کرنے کا بارہا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا بارہا حکم دیا گیا، لیکن شب قدر کو اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، اپنے والدین کے حکموں کو ٹالا ہوگا، ان کے حکموں کو، جائز حکموں کا انکار کیا ہوگا۔ تو دوسرا وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرے، قطع رحمی کرنے والے۔ تیسرے وہ لوگ جو ناراضگیاں اختیار کرتے ہیں، جو لوگوں سے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتے ہیں۔ تو اس رات قطع رحمی کرنے والا
اپنے تعلقات کو توڑنے والا، تعلقات کو بگاڑنے والا اور اپنے عزیز و اقارب، ہمسائے، ارد گرد جس کا قطع تعلقی والا رویہ ہو، قطع رحمی والا رویہ ہو اور وہ صلہ رحمی نہ کرتا ہو، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے وہ لوگ جو کینہ پرور ہیں، اپنے دلوں میں لوگوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں لوگوں کے بارے میں دشمنیاں پار رکھی ہیں، اپنے دلوں میں کینے کو پروان چڑھاتے ہیں، اس رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کینہ پرور، یہ بہت بڑا ایک ایسا گناہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کینہ پرور ہوتا ہے یہ تو بذات خود ایک گناہ ہے، لیکن جو کینہ پروری کرنے والا ہوتا ہے وہ مزید 8 اور گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جن میں سے پہلا حسد ہے، وہ حسد کرتا ہے کینہ پرور شخص۔ دوسرا شماتت ہے، شماتت کہتے ہیں کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ کینہ پرور جب کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے جس کا اس نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تیسرا، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کینہ پرور جس سے کینہ ہو وہ سلام کرے، یہ اسلام کا جواب، یہ تیسرا گناہ کرتا ہے کینہ پرور۔ چوتھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس سے کینہ کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پانچواں، وہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کسی کو برے طریقے سے پکارتا ہے، یہ اس کا 5واں گناہ ہے اپنی کینہ پروری کی وجہ سے۔ چھٹا، وہ شخص مذاق اڑاتا ہے، جب وہ کسی کو حقیر سمجھے گا، اپنے دل میں اس کا کینہ رکھے گا تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا کہ وہ مذاق نہ اڑائے۔ اور ساتواں، جب کبھی بھی اس کو موقع ملے وہ اپنے اس شخص کو تنگ کرے گا جس سے وہ کینہ رکھتا ہے۔ اور آٹھواں، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا جو حقوق اس کے ایک انسان کے بنتے ہیں، اپنے کینہ پرور ہونے کی وجہ سے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک کینہ پرور ایک گناہ تو وہ پہلے سے ہی کر رہا ہے، اب وہ مزید 8 گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ تو میں نے جو بات شروع میں عرض کی کہ شب قدر میں جبرائیل امین سے جب پوچھا گیا، فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بابت کیا کیا، تو جبرائیل امین نے یہ فرمایا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا مگر 4 لوگوں کو۔ نمبر 1، شراب کا عادی، نمبر 2، والدین کا نافرمان، نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، اور نمبر 4، کینہ پرور۔ اور اگر آپ ان 4 گناہوں کی طرف غور کریں، یہ سارے کے سارے حقوق العباد کے متعلقہ ہیں، حقوق العباد کے متعلق ہے۔ شراب جس میں حقوق اللہ کو بھی توڑا جا رہا ہے، اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو وہ مدہوش ہو کر حقوق العباد کی بھی پامالی کرتا ہے۔ باقی اگلے تینوں ہیں ان کا تو ڈائریکٹ ہی حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کتنی اہم بات ہمیں سمجھائی گئی کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں کہ اگر ان میں کمی کوتاہی کی جائے گی تو شب قدر کی عبادت، دعائیں، اس رات کا جاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے مغفرت و بخشش کا سامان پیدا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔